اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ مومنون کے چوتھے رکوع کی آخری آیات اور 5ویں رکوع کا ابتدائی حصہ انشاءاللہ آج ہمارے زیر درس آئے گا۔ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ہم سورہ مومنون کے جس مقام پر ہیں، جو آیات ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، ان میں پھر انہی اوصاف کا ذکر ہے کہ جس کا بالکل آغاز سورت میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ میں نے تقابل پیش کیا تھا پچھلی مرتبہ، آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ مومنون کے آغاز میں 7 آیات وہ ہیں جن کا آغاز الذین کے الفاظ سے ہوا۔ الذین اس میں موصولہ ہے، اور اکثر و بیشتر الذین کے الفاظ سے کوئی جملہ شروع نہیں ہوتا، اس سے پہلے کوئی نہ کوئی شے جو ہے یا تو پچھلی آیت اس کے ساتھ مربوط ہوتی ہے، یا یہ کہ کسی شے کو آپ محذوف مانتے ہیں۔ سورہ مومنون کے آغاز میں جو کہا گیا تھا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے، فوز و فلاح سے ہمکنار ہو گئے وہ اہل ایمان کی جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پے در پہ وہ آیات تھی والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ اور یہ تمام شرائط پورے کرنے کا جو جواب شرط تھی وہ کیا تھی؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اب سورت کے وسط میں جو آیات ہیں ان میں بھی بالکل وہی اعادہ ہے جیسے کہ ہم نے پچھلی مرتبہ دیکھا تھا، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں، اپنے دلوں کے اندر لرزاں و ترساں رہتے ہیں جواب دہی کے احساس سے۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، محکم ایمان، دل کے یقین والا ایمان۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی نوع کا کوئی شرک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، اور وہ کہ جو خرچ کرتے ہیں، جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن انہیں دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ہمارا یہ انفاق اور ہمارا یہ صدقہ جو ہے کہیں ریاکاری کی نظر نہ ہو جائے، اپنے رب کی جو ہے خوف سے لرزہ و ترسا رہتے ہیں۔ اب یہ ایک مشابہت ہے جو آغاز صورت میں بھی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہاں صورت کے وسط میں بھی بالکل وہی انداز دیا گیا۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، یہ آیات بھی ہم پڑھ چکے تھے، اور ہم نہیں مکلف ٹھہراتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت بھر۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہمارے پاس تو ان کا وہ اعمال نامہ موجود ہے جو 100% درست بات اپنے اندر رکھتا ہے۔ انسان کا ہر عمل، اس کے زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اس میں موجود ہے، ریکارڈڈ ہے۔ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، جو سراپا سچائی ہی سچائی ہے۔ اور یہ انداز جو اختیار کیا جاتا ہے اس شخص کے لیے کہ جس کی زبان پر سوائے سچائی کے اور کچھ نہ ہو۔ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، جو گفتگو کرتا ہے راستی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان سے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا، صرف ترجمہ کر لیجئے ان آیات کا جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، بلکہ ان کے دل اصل میں غفلت میں پڑ چکے ہیں۔ من ہذا، کس شے سے؟ آغاز میں ذکر کیا گیا آخرت کا، مرنے کے بعد جواب دہی کے احساس کا۔ ابدی زندگی جو انسان کی آخرت کی زندگی ہے ان سے غافل ہو گئے ہیں، اس سے بالکل بدہوش ہیں، اور اس جانب قطعاً کسی قسم کا ان کا التفات نہیں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور اس کے علاوہ یہ بات تو ہے عقیدے کی، آخرت کے بارے میں انسان اگر مان بھی لے کے ہوگی، لیکن اس کے ساتھ اور مختلف قسم کی جو ہے وہ اف اینڈ بٹس لگا دے کہ جو کچھ بھی ہوں تیرے محبوب کی امت میں ہوں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو لازماً نصیب ہو کر رہے گی۔ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول چاہیں کہ ان کا کوئی ایک امتی بھی جہنم میں جائے، خواہ وہ گناہوں کی دلدل کے اندر جو ہے وہ گردن تک دھسا ہوا ہو؟ لیکن اس قسم کی جسے آپ کہتے ہیں طفل تسلیاں ہمارے ہاں عام طور پر موجود ہیں، دی جاتی رہی ہیں۔ تو
تو فرمایا گیا عقائد کی بات الگ ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کی جو بد کرداریاں ہیں وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور کچھ اور کام بھی ہیں، نجاستیں بھی ہیں، بد کرداریاں بھی ہیں کہ جن پر یہ عمل پیرا ہے۔ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، جب ہمارا عذاب انہیں آ پکڑے گا، اور خاص طور پر ان کا وہ خوشحال طبقہ جو بڑا روپے پیسے والا ہے، بڑے خوشحال لوگ ہیں، مترفین کہا گیا، اذا ہم یجأرون تو چیخنے اور چلانے لگیں گے۔ یاد ہوگا آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی حیوان یا جانور جو ہے شدید تکلیف کی وجہ سے جو آواز اس کے گلے سے نکلتی ہے، منہ سے نکلتی ہے، وہ ہے جرا۔ مولانا اصلاحی نے کہا جوار کی الفاظ ہیں اس کے لیے، جیسے کہ ہم نے پڑھا بھی تھا بنی اسرائیل نے جب وہ ایک بچڑا بنا دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ سامری نے کوئی ایسی ٹیکنیک استعمال کی کہ اس میں سے ڈکرانے کی آواز نکلتی تھی، تو وہاں فرمایا گیا کہ انہوں نے ایک عجل، ایک بچڑا جو ہے وہ تراش لیا تھا، عجلاً جسد لہ خوار، وہاں خوار کا لفظ تھا، یہاں جوار کا لفظ ہے، بالکل ہم مانی الفاظ ہیں۔ تو لا تجأروا اليوم، اور ان سے کہا جائے گا آج کسی قسم کی چیخ و پکار اور آہ و فغاں، خواہ وہ بہت ہی قوی الجثہ حیوان ہو، لیکن تکلیف کی شدت میں جو آواز اس کے گلے سے نکلتی ہے، اس کے منہ سے برآمد ہوتی ہے، اسے ڈکرانے کی آواز کہہ لیجئے، بلبلانے کی آواز کہہ لیجئے، یہی آوازیں نکلے گی ان لوگوں کے گلوں سے برآمد ہوں گی کہ جب ان پر اللہ کا عذاب مسلط ہوگا۔ انکم منا لا تنصرون، آج تم ہماری پکڑ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، کوئی طاقت تمہیں ہماری پکڑ سے، ہماری گرفت سے نہیں بچا سکتی۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون، میری آیات تمہیں پڑھ کے سنائی جاتی رہی ہیں، یا ہم تم پر کوئی ظلم نہیں کر رہے کہ تمہیں بالکل لا علمی کے عالم میں ہم نے کوئی عذاب تم پر جو ہے وہ ڈھا دیا ہے، بلکہ ہمارے رسول آتے رہے ہیں، اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتے رہے ہیں، ہماری آیات تمہیں پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی رہی، تمہارا دل بھی اس بات کا اعتراف کرتا رہا کہ بات صحیح ہے، بات بالکل سچ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے تم تس سے مس ہونے کو تیار نہیں تھے۔ تو فرمائے گا قد کانت آیاتی تتلی علیکم، میری آیات تم پر پڑھی جاتی رہی ہیں، تم سنتے رہے ہو، اور سننے کے بعد ممکن ہے انسان جو ہے وہ جذبات میں آ کر اپنا سر بھی ہلائے کہ ہاں بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ کہ اگر انسان کی سیرت و کردار اس کے عمل کے اوپر اگر کوئی اثر مترتب نہ ہو تو ظاہر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ پھر صرف ظاہر سے تعلق رکھتا ہے، اس کے اصل جو چاہیے کہ جو اس کے اثرات ہونے چاہیے وہ موجود نہیں ہے۔ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حالانکہ ہماری آیات تمہیں پڑھ کے سنائی جاتی رہی، لیکن تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹ گئے، مستکبرین، انتہائی استکبار کرتے ہوئے۔ اب یہ استکبار اصل میں انسان کا سب سے بڑا خناس ہے، گھمنڈ، غرور، میں ہوں، میرا اختیار ہے، میری چاہت ہے، جو عام طور پر کہا جاتا ہے نا میرا مال ہے، میں جیسے چاہوں اس کو خرچ کروں، عیاشیوں میں، اسراف میں، تبذیر میں، علل تللو میں، تم کون ہو پوچھنے والے؟ یہ میں نے کمایا ہے، یہ میری ملک ہے، میری جاگیر ہے۔ یہ استکبار جب انسان کے اندر یہ میں نامی شے جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بہت زیادہ فربا ہو جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پاؤں تلے رولا جاتا ہے۔ استکبار ہے یہ، اللہ کے حکم کو درخور اعتنا نہ سمجھنا اور من چاہی جو خواہشات ہیں ان کے اوپر عمل کرنا، اندھے اور بہرے ہو کر، یہ ہے اصل میں سب سے بڑا استکبار۔ اور یہ استکبار سب سے پہلے کس میں پیدا ہوا تھا؟ ابلیس میں۔ آگے الفاظ آ جائیں کہ مبلسون، جو بالکل مایوس ہو چکا، رحمت خداوندی سے رادہ درگاہ ہو چکا ہے، یہ استکبار اس کے اندر آیا تھا، غرور تھا، گھمنڈ تھا، تکبر تھا کہ میں تو آدم سے بڑا اعلیٰ ہوں، بڑا عرفہ ہوں، مجھے تو اب بہت ہی لطیف شے سے میری تخلیق ہوئی ہے، آگ سے تخلیق کیا گیا، آدم جو ہے وہ سڑے ہوئے بدبودار اور متعفن گارے سے اس کی تخلیق ہوئی، میں کیسے اس کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو استکبار کا آغاز تو اس وقت سے ہو گیا تھا، روز اول سے، اور وہی استکبار ہے، شیطنت ہے، تکبر ہے کہ جب انسانوں میں پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ خدائی کا دعویدار دار بھی بن جاتا ہے۔ فرعون نے جو دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلیٰ، تو اس کے اندر اصل میں وہ اس کا استکبار تھا کہ مجھ سے بالا دست کی قوت ہے ہی نہیں، کوئی میرے سامنے کوئی نہیں کہہ سکتے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، میں جو چاہوں کروں، میری مرضی۔ مستکبرین، یہی استکبار ان مشرکین مکہ میں موجود تھا، مستکبرین بہی سامرا تہجرون۔ اب یہ جو دو اصطلاحات آ رہی ہیں بہت عمیق ہیں۔ سامرن اصل میں کہتے ہیں، عام طور پر اس زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ رات کو جب بیٹھک لگا کرتی تھی ان مشرکین کی، سرداروں کی، بڑے خوشحال لوگ ہیں، بڑے مال و دولت والے ہیں، تو وہاں بیٹھ کر قصہ گوئی ہو رہی ہے، اپنے آباء و اجداد کے جو ہے بہت ہی جھوٹے قسم کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، بہت مبالغہ کیا جا رہا ہے۔
یہ تھی جسے سامرن کہتے ہیں، گویا کہ قصہ گوئی کے اندر مبتلا ہو جانا. اور سامرن تہجرون، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انتہائی استکبار کے ساتھ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تو قصہ گوئی ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. ان کی یہ بات تو قرآن میں بھی موجود ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین. جو بات بھی محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اصل میں کچھ کہانیاں ہیں، قصے ہیں گزشتہ قوموں کے، باقی ان کا اس سے کیا تعلق؟ ہمارا آبائی دین ہے، بڑا ٹھیک ہے، بڑا مقدس ہے، اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے، لیکن یہ کہ باقی اس سے آگے بڑھ کر توحید اور اس کے اوپر قائم رہنا، پھر دین ابراہیمی پر عمل کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کو انسان جو ہے اس کو پاؤں تلے رونتا چلا جائے، ان کا شعار تھا. حج نامی عبادت اس وقت بھی موجود تھی، لیکن وہ حج کے جو درکار ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اس کے ساتھ اضافہ کر دیا کرتے تھے الا شریکا تملأہ وما ملک. اے پروردگار میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے ان شریکوں کے کہ جن کو تو نے خود اپنے خدائی اختیارات سونپ دیے ہیں. اب یہ اتنی ایڈیشن کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم تو حج کی عبادت کر رہے ہیں، تلبیہ بھی کہہ رہے ہیں. تو استکبار اس درجے میں ان میں موجود تھا. لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سامرن تہجرون، یہ تو قصہ گوئی ہو رہی ہے، یہ تو قصے کہانیاں ہیں، اس سے آگے بڑھ کر کچھ نہیں. تہجرون، اور پھر یہ کہ ان کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے. یہاں مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کی ہے، انہوں نے بہت ہی پیاری بات کی کہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا جس طرح اردو زبان میں کہ فلاں شخص تو بہت چھوڑ رہا ہے، گویا کہ کسی بات میں مبالغے کی انتہا کر دینا. کسی شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے فلاں تو بہت ہی چھوڑو قسم کا آدمی ہے، گویا کہ وہ بات ایسی کرتا ہے جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، اور جو بات بھی اس کی زبان سے نکلتی ہے وہ انتہائی مبالغے کے اوپر محیط ہوتی ہے. تو یہ تہجرون کا ایک مراد یہ بھی ہے جس کی انہوں نے ترجمہ کیا بالکل بکواس ہے، معاذ اللہ. اور یہ تمام کمنٹس کس کے بارے میں تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں اپنے رب کی آیات پڑھ کر سنا رہے ہوتے تھے تو ان کا استکبار اس درجے کا تھا کہ اسے قصہ گوئی شمار کر کے اور گزشتہ قصہ پارینہ کی کہانیاں جو ہے وہ شمار کر کے اور اس کو ایک بکواس قرار دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو جاتے تھے. سورہ قیامہ کا جو دوسرا رکوع تھا اس میں بھی نقشہ کھینچا گیا انہی لوگوں کا. فلا صدق ولا صلی، انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ جو بات محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کرتے، اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں تو بات بالکل سچ ہے، ان کا دل گواہی دے گا کہ بات سچ ہے. لیکن فلا صدق ولا صلی، نہ تو انہوں نے تصدیق کی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تصدیق اگر کرتے تو اس کا نتیجہ نکلتا کہ اپنے رب کے سامنے کوئی نماز بھی ادا کرتے، کوئی ان کے سامنے عاجزی و زاری اختیار کرتے. ولیکن کذب وتولی، تکذیب کی اور منہ پھیر کر وہاں سے چل دیے. ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور اس کے بعد چلے اپنے گھر والوں کی طرف بہت ہی اکڑتی ہوئی چال کے ساتھ. مستکبرین به سامرا تہجرون، وہی مفہوم ہے جو یہاں بیان کیا گیا، بہت ہی استکبار کے ساتھ اکڑتی ہوئی چال کے ساتھ واپس لوٹ گئے اور حضور کو ایک قصہ گوئی کو قرار دیتے ہوئے اور ایسی شے کہ جسے وہ زبان پر لانا بھی پسند نہیں کرتے. گویا کہ ان کے ہاں تو عقیدے کے اعتبار سے سب سے بڑی بد عقیدتی تھی کہ جس کی دعوت دے رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے تو 360 بت ہیں، فلاں ہمارا فلاں شے کی حاجت روا ہے، فلاں جو ہے مشکل کشا ہے، فلاں اولاد نرینہ دینے والا ہے، فلاں لکشمی دیوی ہے، فلاں فلاں ہے. یہ کیا نیا دین لے کر آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا وہ الفاظ جو تھے بھی سامرا تہجرون، ان کے اندر جسے آپ غلظت کہہ لیجئے، جو گاڑھا پن الفاظ میں، اس کو نوٹ کیجئے. اور اصل شے کیا تھی؟ استکبار، مستکبرین. افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا انہوں نے، یہاں القول کے لفظ کو نوٹ کیجئے. القول قرآن حکیم، جس سے قرآن میں کہا گیا نا اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے. احسن الحدیث، حدیث کسے کہتے ہیں؟ کلام کو کہتے ہیں احسن، انتہائی عمدہ، بہت ہی نفیس، بہترین، کمال کے درجے کو پہنچا ہوا. احسن الحدیث، اللہ کا کلام. افلم یدبروا القول، کیا یہ اس القول پر تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ جو باتیں پیش کر رہے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ میں نے عرض کیا ان میں سے کتنے لوگ تھے کہ جن کے دل اس بات کی گواہی دیتے کہ بات سچ ہے، لیکن پاؤں کی بیڑی کیا شے بنتی تھی؟ اپنے مفادات، ویسٹڈ انٹرسٹ. پھر یہ کہ اپنے جو بھی احباب کا حلقہ ہے، اپنے جو دوست ہیں ان کے ساتھ چھوٹ جائے گا،
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم تو کسی ایک شخص کی غلامی اختیار کرنے کو تیار نہیں، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا جہاں ذکر کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، تو اس میں کیا کہا گیا تھا کہ یہ اپنا تسلط چاہتا ہے تم پر، ان یتفضل علیکم، یہ تو اصل میں اس کی دل کی خواہش یہ ہے کہ یہ حاکم بن جائے تمہارے اوپر، اس کا تسلط ہو جائے. اور یہ بات ہر نبی اور رسول کے بارے میں بھی کہی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا گیا. یہ تو غالباً کوئی ہمارے بادشاہ بننا چاہتے ہیں، اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ ان کی اگر ہم نے تصدیق کر دی تو پھر ان کے تو غلام بن جائیں گے، پھر تو ہم ان کی کسی بات کا انکار نہیں کر سکیں گے. اگر ہم نے انہیں اللہ کا رسول مان لیا پھر ہماری کیا مجال ہے کہ ان کے کسی حکم کی سرتابی کر سکیں، اور یہ بات ہمیں گوارا نہیں. افلم یدبروا القول، کیا وہ تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے اس قرآن پر، اس کلام میں؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا یہ کہ ان کے پاس کوئی ایسی شے آ گئی ہے جو ان کے آباء و اجداد میں سے کسی کے پاس نہیں آئی تھی. حالانکہ رہنے والے کہاں کے ہیں، اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی تعلیمات بھی ان کے پاس موجود ہیں. پھر ان کے گرد و نواح میں جو علاقے موجود ہیں، فلسطین ہے، شام ہے، عراق ہے، اللہ کے کتنے نبی وہاں آئے، ان سب کے نام بھی ان کو موجود ہیں، ان کی تعلیمات کا خلاصہ بھی ان کے پاس محفوظ ہے. لیکن اس کے باوجود یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہے. تو کیا یہ گویا کہ کوئی نئی نویلی بات ان کے پاس آ چکی ہے، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ہسٹورک ایویڈنس، کوئی تاریخی بھی ثبوت ہوتا ہے کسی شے کا؟ ان کے پاس تو وہ تمام چیزیں موجود ہیں. یہود و نصارہ موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بنی اسرائیل یہود موجود ہیں. حضرت عیسیٰ کے بارے میں انہوں نے مبالغہ کیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، لیکن یہ کہ ان کی نبوت کے قائل تو تھے نا. تو یہ تمام دلائل بھی ان کے سامنے بالکل ہیج ہو گئے. افلم یدبروا القول، کیا اس قرآن پر غور نہیں کرتے؟ یہ ان کے اپنے دل کی پکار ہے یا نہیں؟ اور خاص طور پر قرآن حکیم کی جن آیات کے اندر تذکیر بھی آلاء اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے، اس کائنات پر غور و فکر کرو، اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ پیدا کیا ہے، پھر اس کی تخلیق کے کتنے بڑے بڑے مظاہر ہیں جو تمہاری نگاہ کے سامنے موجود ہیں. اس کے باوجود اگر تمہارا ذہن جو ہے اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتا، اس کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تم اپنے اندر کوئی امنگ اور آرزو نہیں پاتے، تو ظاہر ہے اس سے بڑھ کر بدبختی اور اس سے بڑی خرابی اور ہلاکت کیا ہوگی. بڑی پیاری بات ہے جو تفسیر کے اندر لکھی ہوئی تھی کہ قرآن جو بات کرتا ہے تو بالکل ایک عام عرب بدو کے ذہن پر اتر کے لیول پر بات کرتا ہے. جس کی ایک مثال دی گئی کہ ایک بدو نے کسی دوسرے بدو سے پوچھا، کیا تم یہ اس بات کو مانتے کو اس کائنات کو اللہ نے تخلیق کیا؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل مانتا ہوں. اس پر پہلے بدو نے پھر سوال کیا، وہ کیسے؟ تو اس پر بڑی پیاری بات کہی اس بدو نے. اس نے کہا کہ تم اگر کہیں ریگستان میں جا رہے ہو اور تم اونٹنی کی مینگنیاں کہیں دیکھو، اب ظاہر ہے کہ ان کا مشاہدہ جو ہے بڑا، جس سے آپ کہیے کہ کنسنٹریٹڈ ہے، چند چیزیں ہیں جو ان کے مشاہدے میں آتی ہیں. تو کہیں ویرانہ ہے، کہیں تمہیں رستہ نہیں مل رہا، اچانک تمہیں جو ہے کہیں رستے میں اونٹنی کی کوئی مینگنیاں پڑی نظر آ گئی، تو اس سے تم کیا اندازہ لگاؤ گے کہ معلوم ہوتا ہے یہاں کہیں کوئی اونٹ ہے، اگر اونٹ ہے تو کہیں کوئی آبادی بھی ہوگی، لہذا تمہارے اندر جو ہے جسے آپ کہیے کہ ایک امید روشن ہو جائے گی کہ اب میری منزل قریب ہے، ذرا تھوڑی سی اور جستجو کروں گا، تھوڑا دائیں بائیں اور جاؤں گا تو کسی نہ کسی آبادی تک پہنچ جاؤں گا. تو جس طرح تم نے اس اونٹ کی مینگنی سے اندازہ لگا لیا کہ ایک اونٹ یہاں سے گزرا ہے اور اس کی بنیاد پر تمہارے ذہن نے فیصلہ کیا کہ کہیں آبادی بھی قریب موجود ہے، اسی طرح تم غور نہیں کرتے اس کائنات پر، یہ کیا خود بخود تخلیق پا گئی؟ کیا کوئی اور ذات نہیں ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا؟ تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بالکل ایک عام بدو کے سطح پر اتر کر قرآن بات کرتا ہے، اتنی سادہ اور سمپل بات. یہ تدبر تو اصل میں اس بات کو کہیں گے نا کہ جہاں بہت گہرائی میں اتر کر انسان جو ہے غواصی کرے اور حکمت کے موتی پر آمد کرے. لیکن قرآن حکیم پر غور و فکر کا جو ایک پہلو اور ہے، تذکیر بالقرآن، قرآن حکیم کی تعلیمات جو ہے بالکل اس کی سطح کے اوپر موجود ہیں، اس کے لیے آپ کو کئی گہرائی میں غوطہ نہیں لگانا پڑتا. یہ تذکیر بالقرآن والا پہلو ہے. سورہ قمر میں جو 4 مرتبہ فرمایا گیا کہ ہم نے اس قرآن حکیم کو جو نازل کیا اور اس کے لیے جو ہے فہل تم میں سے کوئی ہے کہ جو اس سے کوئی نصیحت حاصل کر سکے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ ہے تذکیر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے، عبرت آموزی کے لیے.
اور یہ تو اس سے اگلا درجہ ہے کہ اس میں غواصی کرے انسان، گہرائی میں اترے، حکمت کے موتی برآمد کرے۔ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا وہ اس قرآن پر غور نہیں کرتے، یا یہ کہ ان کے پاس جو بات آئی ہے ان میں سے آباء و اجداد میں سے کسی کے پاس اس قسم کا کوئی کلام نہیں آیا تھا۔ الم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا یہ اپنے اس رسول کو پہچانتے نہیں جن کی زندگی بالکل بے داغ ہے، کہیں کسی قسم کی چھوٹی سی چھوٹی چھینٹ یا دھبا ان کی سیرت و کردار پر موجود نہیں۔ آج تک کسی نے دعویٰ کیا کہ مجھے ان سے جھوٹ کا تجربہ ہوا، میرے ساتھ تو دھوکہ دہی کی گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسی مکہ کے رہنے والوں سے آخر الصادق اور الامین کا جو ہے لقب کس نے حاصل کیا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو فرمایا گیا کہ کیا اس رسول کو پہچانتے نہیں ہیں؟ جیسا کہ میں اکثر پہلے بھی کہا تھا کہ مکہ کے رہنے والوں کی آنکھوں کا تارا تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کو ان کے نام کی بجائے ان القابات سے پکارا جاتا تھا۔ جاء الامین، وہ دیکھیے امین چلے آ رہے ہیں، جو سراپا امانت ہے، جو سراپا سچائی ہے، یہ سب کچھ کہا جاتا تھا۔ لیکن کیا جرم تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم جب کلمہ توحید کو سپورٹ کیا، اور وہ توحید جو گویا کہ ان کے لیے سم قاتل تھی اس کے علمبردار بن کر کھڑے ہوئے، تو اب یہی معاشرہ تھا کہ جو جانی دشمن بن گیا، حضور کو جو ہے وہ شہید کرنے کا، قتل کرنے کا جو پلاننگ کر لی گئی، سب کچھ ہوا۔ تو ام لم یعرفوا رسولہم، کیا یہ رسول کو پہچانتے نہیں ہیں، کچھ غور نہیں کرتے؟ فہم لہ منکرون، اب وہ بالکل انکار کر رہے ہیں ان کی ہر بات کا۔ جب تک وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا اس وقت تک حضور کی ہر بات سچ مانی جاتی تھی۔ یہی سچائی تھی نا کہ جس کی گواہی لی تھی حضور نے اس موقع پر جب ایک چٹان پر کھڑے ہو کر آپ نے کہا تھا واہ صباحا، ہائے وہ صبح جو طلوع ہونے والی ہے۔ اور سب سے پہلا اپنا وہ خطاب شروع کرنے سے پہلے یہ جب حضور کو کہا گیا نا قم فانذر، اب کھڑے ہو جائیے، اور یہ انذار کا فریضہ جو ہے، خبردار کرنا لوگوں کو، انذار کرنا، اس فریضی کے ادائیگی کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ پھر آپ وہ جو ہے صفا پر کھڑے ہو گئے اور وہاں کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو بلایا، لیکن یہ کہ اصل بات کہنے سے پہلے گواہی لے لی کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے کہ جو تم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے، کیا تم مان لو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا تھا ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے، ہم مانیں گے۔ کیوں مانیں گے؟ اس لیے کہ آج تک ہمیں آپ سے جھوٹ کا تجربہ ہوا ہی نہیں، اتنی بڑی بات کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کا انکار کر دیں؟ پھر جب حضور نے اصل بات کی ہے کہ تمہیں ڈراتا ہوں تمہیں مرنے کے بعد کی زندگی سے، آخرت کی پکڑ سے، بعد آ جاؤ اس بت پرستی کی نجاست سے، اب اس کے اوپر وہ مجمع جو ہے اس کے اندر کھلبلی مچ گئی کہ کیا اس بات کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اسی موقع پر کہا تھا نا ابو لہب نے جو حضور کا سگا چچا تھا، تبا لک لہذا جمعتنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے، کیا اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو کیا اپنے رسول کو پہچانتے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود فہم لہ منکرون، ان کا انکار کر دیا، ان کی دعوت کو رد کر دیا۔ ام یقولون بہ جنہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی آسیب کا سایہ ہو گیا؟ اب یہ وہ تمام چیزیں جو مکی صورتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں، صرف یہاں یا جنہ کے اصطلاح آ گئی، لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک ہی آیت میں پڑھا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں شاعر ہے، کچھ کہتے ہیں کائن ہے، کچھ کہتے ہیں جن ہے، بعض کہتے ہیں نہیں یہ اپنی طرف سے کچھ باتیں ہیں کہ جو کہیں جو ہے اس کو بہت ہی خوبصورت الفاظ میں جو ہے اس کو بہت سجا کر ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ کا کلام مجھ پر نازل ہوا، معاذ اللہ۔ یہ تمام اعتراضات جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے۔ یہاں فرمایا گیا کہ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے اوپر کوئی آسیب ہو چکا ہے، کوئی دیوانے ہیں، کوئی مجنون ہے؟ جیسا کہ کہا تھا ولید ابن مغیرہ نے ایک موقع پر، جب وہ گیا حضور کے پاس اور حضور نے جو ہے وہ قرآن کی بات اس کے سامنے رکھی تو مبہوت ہو گیا، اس لیے کہ بعض اوقات کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو انسان پر آتے ہیں، کچھ باتیں سنی، ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی، اثر نہیں ہوا، لیکن کسی خاص لمحے میں وہی بات انسان کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہے، فوراً وہ رک جاتا ہے، ٹھٹک جاتا ہے۔ یہی معاملہ ہوا تھا جب ولید کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ولید ابن مغیرہ، یہ ولید ابن مغیرہ کون ہے؟ جن کے بیٹے ہیں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بارے میں بھی آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ غزوہ احد کے موقع پر جو سب سے بڑا زخم مسلمانوں کو لگا تھا، سب سے بڑا چرکا، وہ خالد بن ولید کی وجہ سے لگا تھا۔ انہوں نے عقب سے جو ہے وہ حملہ کیا تھا، اور جو 50 تیر انداز تھے ان تمام کو جو ہے وہ شہید کیا، اور اس کے بعد آ کر جسے پیٹھ میں چھرا گھونٹنے کے مترادف کردار ادا کیا، بعد میں ایمان لے آئے۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو خالد سیف من سیوف اللہ کا جو ہے وہ لقب دیا تھا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ یہ خالد ابن ولید ہیں جو گویا کہ ولید کے بیٹے ہیں، اور یہ ولید ابن مغیرہ، مغیرہ کے بیٹے ولید اور ولید کے بیٹے خالد۔ تو ولید ابن مغیرہ حضور کے پاس گئے تھے، اور جب حضور سے گفتگو ہوئی تو آ کر انہوں نے کہا تھا، سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ میں نے محمد کی باتیں سنی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو وہ شاعر ہے، وہ شاعر نہیں ہے، میں نے بہت سے شاعروں کو سنا ہے، بہتوں کو دیکھا ہے۔ تم کہتے ہو وہ کاہن ہے، کاہنوں کو میں جانتا ہوں، کہانت کیا شے ہوتی ہے اس کا میں واقف ہوں، وہ کاہن نہیں ہے۔ تم کہتے ہو ان پر کوئی آسیب ہو گیا، کسی جن کا سایہ ہو چکا، کسی کے زیر اثر ہے، ان کا کردار دیکھو، ان کی باتیں دیکھو، ان کی گفتگو دیکھو، کیا کوئی دیوانہ، کوئی مجنون، کوئی پاگل اس قسم کی بات کر سکتا ہے، اس قسم کی گفتگو کر سکتا ہے؟ اب اس پر لوگوں کے اندر کھلبلی مچ گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ولید کے اوپر جو ہے وہ تو محمد کا جادو چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت تالیاں پیٹنے لگے، لو تم تھوڑی دیر کے لیے گئے تھے اور وہاں سے اتنے متاثر ہو کر آ گئے۔ بعد بالآخر سورہ مدثر کے اندر یا کہیں اور بھی اس کا نقشہ جو ہے کھینچا گیا، پھر اس کے اندر وہی تعصب آ گیا اپنے آبائی دین والا، اور وہ ڈٹ گیا، ہاں ہاں کچھ نہیں، میں تو قائم اسی دین کے اوپر۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو اندر سے انہیں جھنجھوڑا کرتی تھی کہ بات جو کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ 100% درست ہے۔ تو ہم یقولون بہ جنہ، کیا ان کا یہ اعتراض ہے کہ ان پر کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا، مجنون ہو چکے ہیں؟ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، لیکن اصل حقیقت کیا ہے کہ وہ آئے ہیں ان کے پاس الحق لے کر۔ قرآن تو حق ہے نا، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات الحق ہے اسی طرح قرآن بھی الحق ہے۔ حضور کی وہ دعا جو ہے پہلے بھی میں نے بارہا آپ کو سنائی، اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والقرآن حق۔ یہ تمام چیزیں دنیا